السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ۔ جس مسلمان کے جنازہ میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی سمت اور پاؤں جنوب کی جانب ہو، پھر باوضو ہو کر صفیں باندھیں۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہو، پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ جنازہ میں سورۃ فاتحہ۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ طلحہ بن عبداللہ کی ایک روایت میں فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر امام دوسری تکبیر کہنی چاہیے اور پھر نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں۔ پہلی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا واسنانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے کو، چھوٹے اور بڑے کو، مرد اور عورت کو، حاضر اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من القبر خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ الہی اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے گناہ پانی، اولوں اور برف سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے۔ اسے اس کے دنیا والے گھر سے بہتر گھر، دنیا کے لوگوں سے بہتر لوگ اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطا فرما، اسے بہشت میں داخل فرما اور فتنہ قبر، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ تیسری دعا، اللہم ان فلانا بن فلان فی ذمتک وہب جوارک فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد، اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ الہی یہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے سائے میں ہے، اسے فتنہ عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور لائق تعریف ہے۔ الہی اسے معاف فرما کر دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی دعا، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ، ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز
فتجاوز عنہ الہی، تیرا یہ بندہ تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، تو اسے عذاب نہ دے، تجھے کیا پرواہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر گنہگار تھا تو اسے معاف فرما۔ جنازہ کے مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جاتا، اس کے ساتھ رہتا، اس کا جنازہ پڑھتا اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ میں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی ہے، لہذا جنازہ میں امام اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی نہ، ان کو غسل دیا۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں روایت کی۔ نمبر 8، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہتے، ایک جنازہ پر انہوں نے 5 تکبیرات کہیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی۔ نمبر 10، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھی گئی، نیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پڑھائی۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دیں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا، اور 3 آپ نے فرمایا، 3 بھی ہم نے عرض کیا، اور 2 آپ نے فرمایا، 2 بھی۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل دی جاتی ہے۔ یہ قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، مگر اس سے غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ قبر پر نماز جنازہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو پھیرا کرتی تھی، وہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی، پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا، یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ السلام علیکم۔